اذا مرضت فہو یشفی. یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اس کے سوا اور کوئی شفا دے سکتا نہیں ہے. آگے والذی یمیتنی ثم یحیین، والذی یمیتنی ثم یحیین. الہ وہ ہے جو مجھے بھی مارے گا، مجھے بھی کیا دے گا؟ مارے گا. مجھے بھی موت دے گا. مماتی نہ بن جاؤ، ذرا اونچے بولو. مجھے بھی کیا دے گا؟ سب سے بڑے مماتی تو حضرت ابراہیم ہے. الذی یمیتنی، وہ جو مجھے مارے گا اور پھر مارا ہوا رکھے گا. موت کے بعد میں میت رہوں گا. کب؟ ثم انکم یوم القیامہ، ثم انکم یوم القیامہ ثم یحیین. پھر قیامت کے دن وہ اللہ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا. الہ وہ ہے جو میں ابراہیم کو موت دے گا، پھر میت رکھے گا، پھر قیامت کے روز مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا. یعنی الہ وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے، اور جس پہ موت آئے وہ الہ بن سکتا نہیں. هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو الحی. توکل علی الحی الذی لا یموت. ادھر لا الہ الا ہو، ادھر لا یموت. لا یموت، توکل علی الحی. تو اس لیے یہاں مسئلہ سمجھایا، فرمایا کائنات والو، الہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. مشکل کشا حاجت روا وہ ہے جو اسباب ہدایت پیدا کرنے والا ہے. اس کائنات کا داتا اور غوث اعظم وہ ہے جو روزی کا ذمہ دار ہے. اس کائنات کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اور دکھ درد کا وارث وہ اللہ ہے جو اس بیماری اور صحت کا ذمہ دار ہے. اور الہ اور مشکل کشا وہ اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں. اس لیے یہ اف لکم، تم پہ بھی افسوس، اور جن کو تم پکار رہے ہو ان کی حالت پہ بھی افسوس. یہ الہ نہیں بن سکتے. اب کتنا صاف قرآن کا مسئلہ ہے. ایمان سے بتاؤ، یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے.